ایم پی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک انصاف انتخابات کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی تھی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہر دو فریقین کی بات جو ہے وہ مان لی گئی ہے اور ان کی فرمائش پوری کر دی گئی ہے۔ ایک طرف ترازو کے دونوں پلڑے بھی برابر ہو گئے ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف کو کم و بیش وہی لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے لیے دستیاب تھی۔ جس طرح 2018 کے عام انتخابات سے پہلے مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں قید کر دیا گیا تھا گرفتار کرنے کے بعد، اسی طرح اب عمران خان صاحب تو پابند سلاسل ہیں ہی، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جو ہے انہیں بھی قید ہو گئی ہے۔ منگل کی صبح سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ صرف ایک دن گزرا اور بدھ کی صبح جو ہے ایک اور بڑی خبر آ گئی، اور وہ یہ کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو مجرم قرار دیتے ہوئے قومی خزانہ جو ہے اس میں لوٹ مار کرنے کی پاداش میں، اس کے الزام میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر، جنہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو یہ سزا سنائی ہے، انہوں نے ہی 2018 میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سزا سنائی تھی۔ تو تب عمران خان احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ عمران خان کے جو ہم نوا ہیں ان کی رائے اس وقت کیا ہوا کرتی تھی اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج کے ولاگ میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے جلدی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو کس مقدمے میں سزا ہو چکی ہے، کس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کس مقدمے کا فیصلہ ہونا جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ سب سے پہلے عمران خان کو توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا سنائی گئی تھی۔ غالباً 8 اگست 2023 کو عدالت نے جو ہے عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد انہیں ان کی رہائش گاہ لاہور میں، ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کر کے جو ہے وہ اٹک جیل منتقل کر دیا گیا، پھر وہ اڈیالہ جیل آ گئے اور باقی مقدمات کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ پھر کل جو ہے ان کے خلاف سائفر کیس کا جیل ٹرائل مکمل ہوا۔ 30 جنوری 2024 کو سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، اور اب توشہ خانہ نیب کیس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جیل ٹرائل مکمل کرنے کے بعد 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو، اور عمران خان جو ہیں انہیں 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب اچھا، اس پہ کچھ لوگ جو ہے بجا طور پہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو سائفر کیس تھا وہ دراصل قومی سلامتی کا معاملہ تھا، تو جو قومی سلامتی سے کھلواڑ کیا گیا اس جرم کی سزا 10 سال، اور جو توشہ خانہ سے تحائف جو ہے وہ غائب کیے گئے، جو کرپشن کی گئی اس میں جو ہے وہ 14 سال قید کی سزا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ گھڑی کے کیس میں جو ہے وہ 14 سال قید کی سزا سنا دی اور سائفر کیس میں جو ہے وہ صرف 10 سال کی سزا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید گھڑی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی اوقات اور حیثیت بھی چونکہ بتاتی ہے، تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، علیمہ باجی جو ہے وہ کل افسوس کا اظہار کر رہی تھی اس بات پہ کہ عمران خان کو 10 سال قید کی سزا کیوں سنائی گئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ جی میں تو خیال کر رہی تھی کہ شاید عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی، تو اسی کو پیش نظر جو ہے وہ جج صاحب نے شاید ان کا گلہ جو ہے وہ دور کیا ہے، تو آج 14 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ لیکن
یہ دا اینڈ نہیں ہے، فلم ابھی باقی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ابھی کئی مقدمات کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ابھی تو جو 160 ملین پاؤنڈ کرپشن کا کیس ہے عمران خان اور بشریٰ بیوی کے خلاف، القادر ٹرسٹ کیس، ابھی اس کا فیصلہ ہونا جو ہے وہ باقی ہے۔ عدت میں نکاح کا کیس جو ہے وہ بھی آخری مراحل میں ہے، اس پہ بھی بہت جلد جو ہے وہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو مقدمات چل رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اس پہ بھی ابھی فیصلے آنے جو ہیں وہ باقی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر تولنے کا جو تقاضا تھا وہ میرا خیال ہے پورا کر دیا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ 2018 میں جب انتخابات ہونے تھے، 25 جولائی 2018 کو پولنگ ڈے تھا، اور اس سے کچھ دن پہلے 6 جولائی کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جو وہ فیصلہ سنا دیا۔ میاں نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں تھے اپنی اہلیہ کے پاس، اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ بستر مرگ پر تھی، اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ چند دن اور انتظار کر لیں۔ میرے خیال 2 یا 3 دن کا انہوں نے التوا مانگا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب فیصلہ سنایا جائے تو میں خود عدالت میں جو ہے وہ موجود ہوں، لیکن یہ التوا نہیں دیا گیا، اور جج محمد بشیر جو ہے انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں ہی فیصلہ سنا دیا۔ 13 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ پاکستان آ کے گرفتاری پیش کی، اور لاہور ایئرپورٹ سے میاں نواز شریف اور ان کی دختر مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی عام انتخابات کے انعقاد سے کوئی 12-13 دن پہلے جو ہے وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا۔ اب 8 فروری 2024 کو انتخابات ہونے ہیں، تو اس سے کوئی غالباً کوئی 9 دن پہلے جو ہے 30 جنوری کو عمران خان کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے، لیکن پلڑے برابر نہیں ہوئے تھے یہ سزا سنائے جانے سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت صرف میاں نواز شریف جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، بلکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی جیل میں تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی بیٹی تو نہیں ہے، اگرچہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ اسے اون نہیں کرتے۔ تو بہرحال کوئی سیاست میں متحرک اور فعال جو سیاسی شخصیت ہے، جو ان کی ہم رکاب ہو، جو ان کی ہم سفر ہو، جو ان کی شریک سفر ہو، وہ ظاہر ہے کہ وہ بشریٰ بی بی صاحبہ ہے۔ تو جس طرح مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اپنے باپ کا سہارا تھی، اور انہیں بھی نواز شریف کے ساتھ گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو یہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کریں، تو وہ برابر سے وہ یہ مراد تھا کہ جی عمران خان تو گرفتار ہے، لیکن بشریٰ بی بی کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، اور ان کو بھی اس کا مزہ جو ہے وہ چکھنا چاہیے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ پلڑے جو ہیں وہ برابر ہو گئے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بشریٰ بی بی کو بھی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ اور جس طرح تب مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ مقدمات بھگت رہے تھے، ان کے خلاف غداری کے مقدمات درج ہو رہے تھے، توہین عدالت کے مقدمات کا سامنا تھا، پورا سسٹم جو ہے وہ ان کے خلاف تھا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے جلسے کر رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے۔ تو اب بالکل اسی طرح جو تحریک انصاف ہے وہ زیر اعتاب ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں، وہ انتخابی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ لیکن میں ذرا چاہوں گا کہ آپ کو صرف، کیونکہ ہماری قوم کا، ہمارے لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، یادداشت جو ہے وہ بڑی کمزور ہے، لوگ بڑی جلدی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، تو میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ 2018 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب اور ان کے ہم نوا کیا قوالی کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے، ذرا وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہوں گا۔ اور جب یہ فیصلہ آیا 6 جولائی کو، اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جو ہے وہ سزا سنا دی، تو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جج محمد ارشد کے بارے میں کہ وہ بڑے کریڈیبل جج ہیں، اور انہوں نے بڑا جو ہے وہ تاریخی فیصلہ دیا ہے، ان کی بڑی جو ہے وہ ساکھ ہے، کریڈیبلٹی ہے۔ اور 6 جولائی کو یہ فیصلہ آیا، 6 جولائی کو ہی عمران خان صاحب نے کو 2-3 جگہ پہ خطاب کیا اور اس پہ اپنا رد عمل دیا۔ 7 جولائی کو جہاں یہ خبر شائع ہوئی اخبارات میں کہ یہ سزا سنا دی گئی ہے، وہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بیانات بھی جو ہیں وہ تمام اخبارات میں صفحہ اول کی زینت بنے۔ تو ایک خبر جو جنگ میں شائع ہوئی ہے، اس وقت آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو
اس میں سے کچھ جملے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے نظام میں پہلی بار کسی طاقتور کو سزا ہوئی ہے، آج سے نئے پاکستان کی شروعات ہے، آپ اب بڑے بڑے ڈاکو اسمبلی نہیں جائیں گے، احتساب عدالت کے فیصلے پر نوافل ادا کروں گا، قوم بھی شکرانے کے نوافل پڑھے، نواز شریف نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب نے بھی جو بویا ہے، جو کاشت کیا ہے، وہی فصل اب وہ کاٹ رہے ہیں؟ اور کیا اب بھی شکرانے کے نوافل ادا کیے جانے چاہیے؟ عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے تو میں ان سے یہ سوال جو ہے وہ ضرور کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے کہا کہ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ ان کے جتنے بھی ہم نوا ہیں، خواہ وہ سیاسی ہم نوا ہوں، خواہ وہ صحافتی ہم نوا ہوں، سب کے سب ایک ہی قوالی کر رہے تھے اور یہی باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، عمران لالیکا جو ہیں وہ ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ بڑے متحرک اور فعال ہیں، اب بھی پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ یہ گالم گلوچ کرتے ہیں اور بڑی غلیظ گھٹیا قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو وابستگان ہیں وہ بڑا چاہتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں انہیں۔ تو عمران لالیکا صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، یہ ابھی آپ اس وقت اسکرین پہ بھی جو ہے وہ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں، جج محمد بشیر کا حوالہ دے کے وہ کس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسی باتیں ہیں جو میں دہرا بھی نہیں سکتا، آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، بس آپ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں، خود ہی جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کا یہ جو ٹویٹ ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، تاریخ بھی آپ خود دیکھ لیں کہ کس تاریخ کو انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے۔ شہباز گل صاحب فرماتے ہیں جج بشیر جو ہے وہ ٹینک لے کر شارع دستور پر آ چکے ہیں، ٹینک کے نیچے آنے والے حضرات فوری طور پر رابطہ کریں۔ یہ کچھ فرما رہے تھے تحریک انصاف کے جو وابستگان ہیں اور شعبہ صحافت میں ان کے جو ہم نوا ہیں، ان کی جو طرفداری کرنے والے ہیں، وہ کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ آپ کو صرف ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صدیق جان کو آپ جانتے ہیں، جو بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کی وکالت کرتے ہیں۔ ان کے ایک ٹویٹ ہے 6 جولائی 2018 کی، جو اس وقت آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ لکھتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کو مجموعی طور پر 1.5 ارب سے زائد کا جرمانہ، سپریم کورٹ کے 5 ججز، 6 جے آئی ٹی اراکین اور جج محمد بشیر تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا اب بھی آپ کا یہ خیال ہے کہ جج محمد بشیر جو ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اور شاید جج صاحب نے اپنے زندہ ہونے کا ہی ثبوت دیا ہے، یہ فیصلہ دیکھیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ تب میاں نواز شریف اور مریم نواز کو 1.5 ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا تھا، اور اب بشریٰ بی بی اور عمران خان کو بھی کم و بیش 1.5 ارب روپے کا ہی جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے کے بعد جو باتیں کرتے رہے، جس طرح کی باتیں کرتے رہے، وہ ساری کی ساری تو میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ولاگ بہت طویل ہو جائے گا، لیکن چند ایک مثالیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو ظاہر ہے کہ میڈیا میں لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے، سوالات اٹھا رہے تھے کہ پراپر پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوا، یہ نہیں کیا گیا، وہ نہیں کیا گیا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بہت بری لگ رہی تھی، اور عمران خان صاحب کیا فرما رہے تھے یہ خبر ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں صحافیوں سے پوچھتا ہوں ضمیر بیچ کر نواز شریف کو ہیرو کیوں بنا رہے ہو؟ تو حضور اب یہ جو لوگ عمران خان صاحب کو ہیرو بنا رہے ہیں، جو اب اعتراضات کر رہے ہیں، جو اب اس فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں، جو یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پراپر پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اس قدر عجلت میں فیصلہ کیوں دیا گیا، جیل ٹرائل کیوں ہوا، تو کیا وہ بھی اپنا ضمیر بیچ کر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب، کیا ان سے بھی آپ سوال کریں گے کہ عمران خان کو ہیرو کیوں بنا رہے ہو اپنا ضمیر بیچ کر؟ آگے چلتے ہیں، صرف ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں، پھر جو ہے وہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لندن میں تھے،
اور 13 جولائی کو انہوں نے واپس آنا تھا، اور وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترے، اور اترتے ہی انہیں نہایت تضحیک آمیز انداز میں گرفتار کر لیا گیا، حراست میں لے لیا گیا۔ تو ان کی آمد سے پہلے ان کی جماعت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھی، اور یہ بات بھی عمران خان صاحب کو بہت ناگوار گزری۔ اور عمران خان صاحب نے کیا فرمایا؟ عمران خان صاحب نے کہا نواز شریف کے استقبال کے لیے جانے والوں اور گدھوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی جب عمران خان صاحب کو کل سزا ہوئی سائفر کیس میں 10 سال قید بمشقت کی، اور آج جب عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو توشہ خانہ کیس میں غبن کرنے پر، کرپشن کرنے پر 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائے گی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ریڈ لائن تو کب کی کراس ہو چکی، لوگ اپنے محبوب لیڈر کے حق میں کیوں نہیں نکل رہے؟ اس وقت تو اڈیالہ جیل کے بعد باہر جم غفیر ہونا چاہیے تھا، لوگوں کا ازدحام ہونا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں نکل رہے لوگ؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ خبر پڑھ لی ہوگی، یا ان میں سے کسی کو شاید یاد ہوگی یہ بات کہ عمران خان صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے جانے والوں اور گدھوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید اب بھی ہم نکلیں تو عمران خان صاحب کے یہی وچار ہوں، اور وہ کہیں کہ جو میری خاطر اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں ان میں اور گدھوں میں کوئی فرق نہیں، تو کس کو گدھے کہلانے کا شوق ہے بھائی؟ کوئی کیوں نکلے؟ تو یہ تھی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کچھ باتیں، کچھ یادیں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی، اور دلچسپ کچھ مماثلت بھی ہے اس وقت کے حالات میں اور اب کے حالات میں۔ اچھا، تب بھی جو ہے وہ نگران سیٹ اپ تھا، اب بھی نگران سیٹ اپ تھا، تب بھی الیکشن کی آمد تھی، اب بھی الیکشن کی جو ہے وہ آمد ہے۔ نگران سیٹ اپ میں آپ کو پتہ ہے وفاقی وزیر قانون کون تھے؟ علی ظفر ایڈوکیٹ، سینیٹر علی ظفر ایڈوکیٹ، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ اس وقت وفاقی وزیر قانون تھے نگران سیٹ اپ میں۔ اور آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، 13 جولائی کو میاں نواز شریف اور مریم نواز کو لاہور ایئرپورٹ سے حراست میں لیا جاتا ہے۔ 13 اور 14 جولائی کی درمیانی شب وزارت قانون کی طرف سے نگران وزیر قانون جناب علی ظفر ایڈوکیٹ صاحب کی ہدایت پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے جیل ٹرائل کے حوالے سے کہ میاں نواز شریف کو عدالت میں پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہوگا، لہٰذا ان کا ٹرائل جو ہے باقی مقدمات میں اب جیل میں ہی ہوگا، اور جتنے ریفرنس زیر التوا ہیں جج صاحبان جیل میں ہی جا کے سماعت کریں گے۔ جب اس پہ اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ ٹرائل نہیں ہے بھائی، جیل میں صحافیوں کو جانے کی اجازت ہوگی، وہ کور کر سکیں گے، اسے رپورٹ کر سکیں گے، لیکن ٹرائل جیل میں ہی ہوگا۔ کون فرما رہے ہیں؟ علی ظفر ایڈوکیٹ صاحب۔ اس پہ احتجاج ہوا، اور پھر 18 جولائی کو جو نگران وفاقی کابینہ ہے اس نے یہ فیصلہ واپس لے لیا، یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس ہو گیا۔ لیکن ایک دفعہ یہ نوٹیفیکیشن ضرور ہوا تھا، کوشش ضرور ہوئی تھی کہ جی نواز شریف کا جیل ٹرائل کیا جائے۔ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ان باتوں کی تصدیق جو ہے وہ کر لیں۔ اور جب جج صاحب جو ہیں، صاحب عدالت کے جج محمد بشیر، انہوں نے سزا سنا لی، تو انہوں نے پھر معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا جی چونکہ ایک مقدمے میں سزا سنا چکا ہوں، لہٰذا باقی مقدمات جو ہیں وہ کسی اور جج کو منتقل کر دیے جائیں، تو لہٰذا جو باقی ریفرنس تھے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف، وہ احتساب عدالت کے ایک اور جج ارشد ملک کے پاس بھجوا دیے گئے، اور ایک کیس میں انہوں نے بری کر دیا، اور دوسرے کیس میں جو ہے وہ انہوں نے سزا سنا دی۔ تو جس طرح اس وقت سابق وزیر اعظم کو 2 مختلف جو جج صاحبان ہیں انہوں نے 2 مختلف سزائیں سنائیں، اسی طرح یہاں بھی ایک کیس میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سزا سنائی ہے، اور دوسرے کیس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سزا سنائی ہے۔ تب بھی یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ انتخابات کے انعقاد سے پہلے ملزم باہر نہ آنے پائے، اور اب بھی اس بات کا بندوبست موجود ہے کہ انتخابات سے پہلے ملزم قیدی نمبر 804 جیل میں ہی رہے اور باہر نہ آنے پائے۔ تو جناب احتساب عدالت کے جج محمد بشیر جو 14 مارچ 2024 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، انہیں اب یہ اعزاز حاصل ہو چکا ہے
کہ 2 سابق وزرائے اعظم کو انہوں نے قید سنائی ہے، سزا سنائی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے فیصلے دیے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو کل کا فیصلہ آیا اور آج کا فیصلہ، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے بعد میں اس بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جی اس سے کیا عمران خان مزید ہیرو نہیں بن جائیں گے؟ دیکھیے، میں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے طریقہ کار کو سمجھتا ہوں، یہ جو فیصلے دیے گئے ہیں اس میں عوام کو کوئی پیغام نہیں دیا گیا۔ ان فیصلوں کے ذریعے دراصل ان آزاد امیدواروں کو پیغام دیا گیا ہے جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، انہیں بتایا گیا ہے کہ پارٹی از اوور، عمران خان کا اب سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، آپ اپنا مستقبل تباہ نہ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ ہلکے کی سیاست کرتا ہے وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے بعد میں بھی یہاں سے الیکشن لڑنا ہے، میں نے اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ بچانا ہے، اسے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد بہت سے جو آزاد امیدوار ہیں وہ ذہن بنا چکے ہیں کہ انہوں نے کامیاب ہونے کے بعد کس طرف جانا ہے، کہاں اپنا وزن جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ تو یہ فیصلے دراصل ان کے لیے ہیں۔ اور حاصل کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، اور ہمارے ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 2018 اور 2024 کا موازنہ کر کے، تو اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کوئی سیکھے یا نہ سیکھے، بہرحال میرا بتانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سبق یہ حاصل ہوتا ہے جناب کہ انسان جو بوتا ہے، جو کاشت کرتا ہے، وہ فصل اسے کاٹنا پڑتی ہے۔ آپ جو کہتے ہیں، بلکہ آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔